الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. جناب صدر، معزز علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری دینی بہنوں، ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی کے لیے اور ہر نوع انسانی کے لیے مکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھنے کے اور قیامت تک انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے اس کو دستاویزی حیثیت کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر اس دنیا میں رہنے تک کے ہر چھوٹے اور بڑے، معمولی اور غیر معمولی واقعے کو محفوظ کیا گیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک روشن دلیل کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بن جائے اور اسوہ بن جائے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. نمونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اس طرح زندگی گزارنا یہی خدا کے یہاں محبوب ہے. اور اللہ رب العزت اسی زندگی پر، آپ ہی کی زندگی پر انسانوں کی زندگیوں کو جانچیں گے اور پرکھیں گے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسانوں کی زندگیاں مطابقت نہیں کھائے گی اور میل نہیں ملے گا تو اللہ رب العزت ان زندگیوں کو پسند بھی نہیں فرمائیں گے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاکیزہ زندگی اور ایسی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ایک مکمل مذہب اور ایک مستقل تہذیب کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا کہ وہ سارے انسانوں کے لیے آسان بھی ہو اور اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو سکے. ایسی مشکل چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں رکھی گئی کہ جو انسانوں کے لیے مشکل ہو اور اس پر عمل کرنا آسان نہ ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے مشرکین حیرت کیا کرتے تھے کہ ایک ایسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے، ہمارے لیے کیسے نمونہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر وہ انسانوں کی طرح کھاتا نہ ہو، انسانوں کی طرح ضرورتیں اس کی نہ ہو، تو انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بشریت کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ تمام جو انسانی ضروریات ہوتی ہے ان ساری انسانی ضروریات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تاکہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل بنا سکیں. آپ کھاتے بھی تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم پر غم بھی آئے، آپ پر خوشی بھی آئی، آج صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانی کا دور بھی آیا، آپ بچپن کے زمانے سے بھی گزرے، آج صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا بھی آیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی جنگیں بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لین دین بھی کرنا پڑا، آپ نے تجارت بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اولاد کی ضرورتیں بھی سامنے آئی، آپ کو رہائش کے لیے مکانات بھی بنانے پڑے، آپ نے عبدیت بندگی کا اظہار بھی فرمایا، آپ نبی کامل میں بن کر آئے اور خاتم النبیین بھی لوگوں کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بنائے گی. آپ پنچایتوں کے ثالث بھی بنے، آپ عدالت کے قاضی بھی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے رہنماؤں اور بڑے بڑے دانشوروں اور جباروں کے مقابلے میں کھڑے بھی ہوئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب بھی فرمایا، ان کے نام خطوط بھی لکھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو صنف نازک عورت سے واسطہ بھی پڑا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 نہیں 11 بیویاں تھیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
ان امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزار کر ایک درس انسانوں کے سامنے دیا کہ بیوی والوں بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں اور نواسے بھی تھے، ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، اس سلوک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر کبھی نانا بنو تو کس طرح، اور دادا بنو تو کس طرح، باپ بنو تو کس طرح، شوہر بنو تو کس طرح، بھائی بنو تو کس طرح، دوست بنو تو کس طرح، قاضی بنو تو کس طرح، قاضی القضات بنو تو کس طرح، حاکم بنو تو کس طرح، محکوم بنو تو کس طرح، امیر بنو تو کس طرح، غریب بنو تو کس طرح، عبد بنو تو کس طرح، اور لوگوں سے تعلقات کر رہے ہو تو کس طرح، جنگوں میں سپہ سالار بن رہے ہو تو کس طرح، عہدوں پر فائز ہو تو کس طرح، تجارت کر رہے ہو تو کس طرح، راستوں میں گزر رہے ہو تو کس طرح، مسجد میں کس طرح، گھر میں کس طرح، لوگوں کی مجلسوں میں کس طرح، لین دین کرتے ہوئے کس طرح، اور جب دشمن کو مغلوب پاؤ تو کس طرح، اور دشمن غالب آ جائے تو کس طرح، تمہارا نمونہ، تمہارا اسوہ کیا ہونا چاہیے، اور تمہاری لیے اس میں لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایک ایسی مکمل زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں قرآن نے قید لگا دی، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ کہہ کر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو تم کامیاب ہوگے، لیکن آپ کی زبان سے آپ کے عاشقوں کو، آپ کے نام لینے والوں کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، آپ سے عقیدت کے دم بھرنے والوں کو اللہ آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا تھا کہ تم محبت کے دعووں میں کتنے کل غلط ہوں گے اور کتنے تم سچے ہوں گے، اور اس معیار پر اور اس کسوٹی پر تم کس طرح اترو گے وہ اللہ آزمانے والا ہے۔ تو کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور چاہتے ہو اللہ بھی تم سے پیار کرے تو میری اتباع کرو۔ اب میرے بھائیوں، اس آیت کا فاتبعونی، میری پیروی کرو، قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ بڑی کامیابی کیا ہے، مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ پھر اللہ بہت سخت آیت نازل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس پر یہ پورا مجمع اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان آیت کے الفاظ پر غور کرے اور کان کھول کر سن لے۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے تو الگ بات ہے، اپنے دل کے کانوں سے سن لے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس پر رسول کی پیروی گرا گزرے، بھاری گزرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کھول دی گئی ہے، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، غیر سبیل المومنین، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو وہاں لے جائیں گے جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ جہنم ساعت مسیرہ، برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے قرآن میں فرماتے ہیں اور عجیب بات فرماتے ہیں، یہ پورا مجموعہ بڑے غور سے سنے اور امانت سمجھے، لوگوں تک پہنچائے، اپنے گھر والوں کو بتائے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادے، آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس باپ سے، باپ کے باپ سے، باپ کے باپ کے باپ سے، ماں کے باپ سے، نانا سے محبت کرتا ہے، دادا سے محبت کرتا ہے۔ ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادے، وان کان آباؤکم وابناؤکم، اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، وابناؤکم، اپنی بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، یہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، یہ 5 تعلق ہوتے ہیں دنیا میں، باپ دادے، اولادیں، خاندان والے، بیویاں اور دوست و احباب، یہ 5 تعلق ہیں۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، پھر 3 چیزیں دوسری بتائی، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، بینکوں میں بیلنس ہے، تجوریوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھر بھر کر رکھا ہے، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ مال جو ویئر ہاؤس میں ہے، کولڈ اسٹوریج میں ہے، وہ مال جو تم نے اپنے گوداموں میں بھر کر رکھا ہے، اور تم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، گر جائے گی، مندی آ جائے گی، اور اس کساد بازاری کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضُونَ، اور وہ گھر جو بڑے چاؤ سے بنائے ہو، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اور اس میں ماربل لگائے ہیں، آسٹریلین ماربل لگایا ہے، اور خوب اس کو جنت کے نمونے کی طرح بنایا ہے، اور اس میں خوب گلکاریاں کی ہے، اور لگژری انداز میں بنایا ہے، اور وہ گھروں سے تم کو محبت بھی ہو گئی ہے کیونکہ بڑے چاؤ سے بنایا۔ ابھی چند روز 2 روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کے ہاں کچھ مسئلہ تھا میراث کا، انہوں نے اپنے گھر پر مجھے بلایا، اور جب مسائل کی مجلس ختم ہو گئی، ہم جانے لگے، تو انہوں نے اپنا گھر بتایا، اور بتا رہے تھے یہ جھومر 1 لاکھ روپے کا ہے، اور یہ غسل خانے پر میرے 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، مولانا صاحب لوگوں کے گھر صاف نہیں رہتے، میرے سنڈاس کو آپ دیکھو کتنا صاف ہے، یہاں آپ مسلح ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا میں نے صاف بنایا ہے۔ اور پھر بتانے لگے یہ میں نے گلکاری کے لیے راجستھان کے کڑیے منگائے تھے، انہوں نے اس پر نقشہ، آج تک اس کا کلر نہیں گیا ہے، اور اس میں نے جو آسٹریلین ٹائلز بٹھائے ہیں یہ میں نے فلانی جگہ سے بنائے تھے۔ میں نے کہا یہ سب آپ نے کر لیا تھا، آپ غلط آدمی کو بتا رہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنی خبر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ چہرے پر جھاڑو پھری ہوئی ہے، روزانہ کھرچتے ہو، چکنے چپاٹ بنے ہوئے ہو، اور آپ نے اپنی خبر خود کھود کر رکھی ہے، عذاب قبر کا انتظار کر رہے ہو کہ کب وہاں جانا ہے، یہ سب جواب دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا تھا؟ 1 نمبر والا کبھی فضول خرچی نہیں کرتا، یقیناً یہ 2 نمبر کا مال تھا، غلط لگایا، غلط کمایا، غلط خرچ کیا، غلط آئے گا، غلط جائے گا، غلط لگے گا۔ میں نے کہا اللہ جواب پوچھیں گے، من این اکتسبتہ ومن این انفقتہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا۔ سیٹھ جی کل قیامت کے دن جو اللہ کے مارنے والے ماریں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ ملائکۃ شداد غلاظ، بڑے سخت فرشتے ہیں، شداد سختی ان کے مزاج میں ہے، درستی ان کے مزاج میں ہے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، بس مارتے ہیں، اٹھا اٹھا کر لٹ بجاتے رہتے ہیں، اور رکنے کا نام نہیں لیتے۔ جب پڑے گی تو تم پکارے گے بیٹے بیٹے آ، بیٹا کہے گا ابا تو سمجھ لے تیرا معاملہ ہے، تیری فائل ہے، میرے کو تیری فائل سے کوئی مطلب نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ کہتے ہیں اس دن بھاگے گا، اس دن بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے۔ یہاں تو آستین چلا کر آتا تھا، میرے بھائی کو ایسا بولنا، ابھی تیری ایسی تیسی کر دیتا، لیکن وہاں جب فرشتوں سے بھیڑے گی تو یہاں کے پولیس اسٹیشن میرا بھائی ہے، یہاں پہنچ جاتا، رشوت دیتا، سب کچھ کرتا، لیکن جب وہاں پکڑا جائے گا تو بھاگے گا نہ، بابا بھائی تھے، دنیا میں تھے، یہاں کوئی رشتہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امی، اماں بلائے گی، اماں بلائے گی، اماں کو ضرورت ہوگی، اماں سے بھاگے گا۔ وہ ماں جو گیلے میں سوتی تھی، سوکھے میں سلاتی تھی، چاندنی راتوں میں اور سرد راتوں میں لے کر اپنے ببلو کو بہلایا کرتی تھی، میرے کلو میرے پلو تجھے کیا ہو گیا، گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، اپنے کالی کلوٹے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیا کرتی تھی، وہ اماں بلائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور اس کا باپ
چلائے تھے، کیسے کیسے جتن کر کر میں نے تیرے کو بڑا کیا اور تیرے لیے کھمایا. بلائے گا ایک مرتبہ آ جا، کہے گا نہیں ابا ٹھیک ہے تم ابا ہے ابا تھے، لیکن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. بیوی کے لیے اماں سے لڑا تھا، اماں سے لڑا. آج کل کے چھوکرے شادی ہوتی ہے دوسرے دن سے تیور بدل گئے، اماں کو بھول گیا ابا کو بھول گیا، 2 دن میں بھول گیا اماں ابا کو. بات کرنے سیدھا بیٹھنے کے لیے اماں کے پاس تیار نہیں. یہ وہ ماں تھی جو اپنے ساتھی سے تجھے لگایا کرتی تھی، جو تیری بے چینی اور بے قراری کے لیے تڑپ تڑپ جایا کرتی تھی. آج بیوی آئی تو ماں باپ کو بھول گیا، وہ بیوی بلائے گی آؤ سرتاج میری ڈارلنگ آؤ. ہاں تو وہ کیا کہے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بیٹوں کی بنانے کے لیے اپنی قبر کھودی تھی، پھاندے مارے تھے، لوگوں کو جھوٹ بولا تھا، لوگوں کے غصب کیے تھے، بھائیوں کے حق مارے تھے، وراثت اور ترکے سے محروم کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، اولاد کی بنانے کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، اللہ کو ناراض کیا تھا. ان کی شادی اور ان کے سر پر سہرا دیکھنے کی خواہش کے لیے اللہ کے کتنے حکم توڑے تھے. وہ بولا ابا آؤ بنی ذرا بھر نہ بابا بیٹا تھا ہے، لیکن یہاں اپنی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک اپنے حال میں گرفتار ہوگا. شأن یغنی جو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. شأن وجوہ یومئذ مصفرہ، کچھ چہرے بڑے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر ہوائیں خوشی کھیر رہی ہوگی. وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنسی چھپانا چاہیں گے ہنسی ہو رہی ہوگی، ان کو ہنسی آ جائے گی. جیسے شادی ہوتی نا، اس میں جو شادی والے ہوں گے جب شادی ہوتی تو ہنسی چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپاتے، ہنستے رہتے. ارے کیوں ہنس رہا ہے، ایڑا ایڑا ہوا، لیکن وہ ہنستا ہے. شادی ہو گئی، شادی ہوئی ہو رہی ہے تو خوش تھا. ضاحکۃ مستبشرہ، اور ان کو خوشخبری مل چکی ہوگی، بےتاب ہو رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے ان پر غبار پڑی ہوئی ہوگی، غبرہ اور ذلت اور پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی. دیکھ کر ہی لوگ بولیں گے امتحان میں فیل ہو چکا ہے. ریزلٹ ملنے سے پہلے سمجھ میں آ جاتا، اور جب ریزلٹ ملتا ہے تو ریزلٹ ملنے والے خودکشی کرنے کے لیے بھاگا کرتے ہیں. وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت بھی وہاں پکارے گا تو موت نہیں آ رہی تھے نہیں کن تو چوراتا اے کاش میں مٹی ہوتا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصی زندگی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طائف انسانی کے لیے ایسا اسوہ اور نمونہ دیا کہ ہر آدمی اس کو اختیار کر کر کامیاب ہو سکتا ہے. آج ہماری زندگیاں، میرے بھائیوں ایمانداری سے بولو، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ نبی کا پڑھتے ہو. عمل کس کا کرتے ہو؟ میں بہت ادب کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت ادب سے ہمارے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس کی معاشرت اختیار کی ہوئی ہے، کس کا لباس پہنتے ہو، صورت کس کی اختیار کی ہو. خیر ٹھیک ہے، اسلام نے کوئی لباس کو ڈیزائن نہیں کیا، لیکن لباس کس کا ہے، معاشرت کس کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا رسول اللہ کا یہ کلام آپ نے نہیں سنا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے. ہمارے لباس کن کے، ہمارا طرز زندگی کس کا، جبکہ ہم کو کامل نبی دیا گیا اور مکمل دین دیا گیا اور اس کی زندگی کو سارے انسانوں کے لیے. اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری. ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی. 5 وقت میں بھی ظہر فجر سے پہلے کی 2 پڑھ لیتے. کبھی امام صاحب دوسری رکعت کے قاعدے میں ہوتے، کبھی رکوع میں ہوتے، ہم مسجد میں پہنچتے، ہم تو پورے مجمع کے بارے میں ہوتے زن رکھتے کہ سب 5 وقتہ نمازیوں کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھتا ہے. ظہر کی 4 پہلے اڑا دیتے، بعد کی 2 اڑا دیتے، 4 پڑھتے. امام کے سلام سے پہلے باہر گاڑی والے کیلے کڑنگڑ بیچتے، وہاں پر پہنچ جاتے. پھر اس کے بعد عصر کی 4 تو پڑھنا نہیں ہو، سنت غیر موقتہ ہے،
اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. مغرب کی 3 پڑھ لیتے, کبھی 2 پڑھ لیے نہیں تو چھوڑ دیتے. اور عشاء کی تو 7 ہی رکعت ہے, 4 فرض ہے, 2 سنت ہے, 3 وتر ہے, باقی 17 رکعت میں سے 7 10 مائنس ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ ہماری نمازوں کا, ہم نے نمازوں کے ساتھ یہ کھلواڑ مچا ہے. رسول اللہ کی نماز سنو, یہ نمازیں جو رسول اللہ پڑھتے, عصر کے فجر کی 4 رکعت, ظہر کی 12 رکعت, عصر کی 8 رکعت, مغرب کی 7 رکعت اور عشاء کی 17 رکعت. یہ رکعتوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا, امت نماز پڑھے, نماز فرض کی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اے ایمان والو تم پر وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی. حضور نماز کتنی پڑھتے؟ تہجد کی نماز پڑھتے. تہجد کی نماز یہاں فجر کے وعدے ہے, ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھتے. تہجد کی رکعت 12 رکعت نماز پڑھتے. کتنی؟ 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے. اور ہماری نماز, ہم نے تو انا اعطینا اور قل اللہ کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ہم کو کوئی سورت بڑی یاد نہیں ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ آل عمران پڑھتے ہیں, سورہ نساء پڑھتے ہیں, طویل نماز پڑھتے ہیں. پائے مبارک فرما جاتے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نبی کی ترتیب ہے, آدھی رات آرام, آدھی رات عبادت. قم اللیل الا قلیلا نصفہ, آدھی, او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل, یا کبھی کم زیادہ ہو جائے تو چلے گا, کبھی کم کر دو, کبھی زیادہ کر دو. وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف کی صحت کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا. اور نبی سمجھ کر پڑھتا ہے, بے سمجھے نہیں پڑھتا, اطمینان سے. ہمارے یہاں تو تراویح دیکھو, ابھی رمضان آئیں گے تو ہم کو وہ حافظ پسند ہے جو ریل طوفانی میل کے ساتھ رفتار میں نماز پڑھتا. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, جیسے حمیدیہ مسجد بمبئی کے اندر نماز ہوتی, وہ ظالم جانتا وہ کیا پڑھ رہا ہے, بس اس کو ہی معلوم رہتا, کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے, اور نماز ہو گئی. تو میرے بھائیوں, نماز ایسی, یعلمون تعلمون اللہ اکبر, یعلمون تعلمون اللہ اکبر, نماز رسول کی نماز. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کر, اطمینان کے ساتھ. ہم نے قرآن کو صحیح کرنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی میرے بھائیوں, اور ہم مطمئن نماز پڑھ رہے. ارے آج تک ہماری نماز صحیح نہیں. اس بھیونڈی شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں, کیا کبھی کسی عالم کے پاس ہم نے جا کر بھئی صاحب ہمارا اتنا قرآن شریف صحیح کر دو جو نماز کی صحت کے لیے ضروری اور درکار ہے. آج بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے, الحمدللہ رب العالمین یہی پڑھ رہے. تو اس طرح ہماری نماز ہے, اور ہم نے اس کی صحت کی کبھی فکر نہیں کی, ہم نے اس کی صحت کی فکر نہیں کی, اور اس کو درست کر. اللہ کے رسول ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. رات گزر جایا کرتی تھی نماز پڑھنے میں, تہجد کی نماز. پھر اس کے بعد فجر کی نماز. آج صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 50 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں, کم از کم یہ پڑھا کرتے تھے. طویل نماز ہوتی, پھر رکوع اطمینان سے ہوتا, سجدہ اطمینان سے ہوتا, ہمارے طرح سجدے نہیں. پھر اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے رہتے, اشراق کی نماز پڑھتے, اشراق کی سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے, اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھتے, کبھی 2 رکعت نماز پڑھتے. اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھتے, یعنی اس کے بعد تھوڑا 2-2.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد چاشت کی نماز پڑھتے, کبھی 4 رکعت ہوتی, کبھی اس سے زیادہ ہوتی. پھر ظہر کی 12 رکعت پڑھتے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے, ذکر و اذکار میں مشغول رہتے, پھر مغرب کی 7 رکعت نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوابین کی نماز پڑھتے, کبھی یہ 6 رکعت ہوتی, 4 رکعت ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوابین کی نماز پڑھتے. ہمارے نبی کی نماز اتنی, اور ہماری 2 4 2 + 4 6 6 + 4 10 اور 10 + 3 13 13 + 7 ہو گئی ہماری 20 رکعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جس نبی نے امت کو نماز پڑھنے کا کہا, اس کی نمازوں کا عالم یہ تھا. ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو
بیوی کو الگ تاؤ دکھاتے، اپنے کارخانے والوں پر الگ غصہ اتارتے. روزہ کیا سیٹ صاحب نے رکھ لیا ہے، ساری زمین آسمان ایک کر دیا ہے. اب ان کو ٹینشن آتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، اور ان کو تو بہت پھر اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوپہر میں اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، پھر برابر بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ. اور بہت سارے ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو رمضان میں ٹائم پاس کے لیے کیرم کھیلتے ہیں یا کسی اور مشغلے میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد افطار کی مصروفیت. ایک روزہ رکھا، اس کی افطار میں چنے بھی ہونا چاہیے، دال بھی ہونا چاہیے، پوری بھی ہونا چاہیے، پاپڑ بھی ہونا چاہیے، فروٹ بھی ہونا چاہیے. اور دسترخوان کیا رہتا ہے میرے بھائیوں، شاہان عجم کے دسترخوان بھی وہ اس افطاری کے دسترخوان کے سامنے فیل ہے. ہمارا یہ ہے. اور پھر اس کے بعد رات بھر چٹوری گلیاں، رات بھر چٹوری گلیاں. غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان رمضان میں کتنا کھاتا. روزہ کائے کے لیے کم کھانا تاکہ روحانیت میں اضافہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ہم کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ تمہاری کوئی خصوصیت نہیں، اگلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ قومیں بھی روزے رکھتی تھی. اور ہم سے زیادہ سخت روزے جین سماج کے لوگ رکھتے ہیں، اور مہینہ بھر پانی کا ایک قطرے پر وہ گزار دیتے، ایک لونگ کھا لیتے ہیں. ان کا مجاہدے والا روزہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ کی مہربانی ہے کہ صبح صادق سے پہلے کھانا بند کر دو، طلوع آفتاب کے بعد شروع کر دو. ہم نے اس کا ناجائز فائدہ ایسا اٹھایا کہ ہم سمجھتے پوری صبح غروب آفتاب سے لے کر صبح تک کھانا فرض ہے. اگر گھر والی نے اچھا نہیں بنایا تو چٹوری گلی میں جانا چاہیے تاکہ وہاں پیٹ کی جہنم بھری جا سکے. اور پھر ہم کو گولا بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، اور سیخ کباب بھی چاہیے، اور جو کاڑی والا گوشت بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ ہمارا روزہ. اب ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے. اس روزے کی کیفیت سن لو. آج صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پیر کو اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا پیر کے یوم ولدت، وہ دن ہے یوم ولدت یوم بعثت، میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن نبی بنایا گیا. اس دن کو میں یادگار بناتا ہوں، اللہ کی شکرانے کے لیے میں نے روزہ رکھتا ہوں. امت پیر کا روزہ جانتی نہیں، جمعرات کا روزہ جانتی نہیں. میرے بھائیوں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے پورے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. ایام 20 ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. محرم کے 10 روزے رکھا کرتے تھے. محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ کا اگر آئندہ رہا تو روزہ کھولوا ذی الحجہ کے روزے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، امت کو بتایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر زکوٰۃ فرض کی. زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ 100 روپے پر 2.5 روپے، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پر 25 روپے، اتنا دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا تھی؟ جو کچھ بچا ضرورت کے باوجود بھی وہ لوگوں پر خرچ کر دو، کوئی چیز گھر میں باقی نہ رہنے پائے، سارا اللہ کے نام پر خرچ کر دو. میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف غربت اور فاقوں کا ہی دور نہیں گزرا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران مصر کے خزانے آئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتوحات کے ذریعے سے مال غنیمت آیا، لیکن خاندان نبوت کے گھر میں فاقوں کی تیاریاں ہوتی رہی، روزے رکھے گئے، افطار کا انتظام نہیں ہوا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 کالی چیزوں پر گزر ہو جایا کرتا تھا. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا گزر کس طرح ہوا کرتا تھا؟ مائی عائشہ نے فرمایا 2 کالی چیزیں. کہا وہ 2 کالی کی چیزیں کیا تھی؟ کہا کھجور کھا لیتے، پانی پی لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ الہلال ثم الہلال ثم الہلال، چاند پر چاند گزر جاتا تھا، خاندان نبوت میں کھانے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. اگر کوئی ضرورت مند سائل محتاج آتا، سب سے پہلے آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں پر بھیجتے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو ہر جگہ سے جواب آتا کہ اللہ کے نام کے سوا اس گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کرام کی طرف دیا کرتے تھے کہ بھئی اس ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ اور پھر صحابہ کرام اپنی ضرورتوں کو دبا کر ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے. آپ سے کہ صحابہ کی ترتیب خرچ کی یہ تھی، یسألونک ماذا ينفقون، تو آج سے
ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے قل العفو، جو ضرورتوں سے زائد بچے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہاں تو میرے بھائیوں ایمانداری سے بولو، اس میں لوم والے بھی بیٹھے ہوں گے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے طبقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ میرے واسطے تو ہے اگر میں کچھ بھی نہیں کروں، ایک لوم بھی نہیں چلے، میں کھا سکتا ہوں۔ میرے پوتوں کا کیا ہوگا؟ بیٹے اگر نالائق نکل گئے تو پوتوں کا، پوتے اگر نالائق نکل گئے تو پڑ پوتوں کا۔ اس لیے یہاں بھی جگہ خریدنا چاہیے، وہاں بھی خریدنا چاہیے، اتنے لوم اور بڑھا دینا چاہیے، اتنی کوٹھیاں اور بنا لینا چاہیے۔ ہوس ہے، ہوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفاق ہے، خرچ ہے، لٹا رہے ہیں، انسانوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ آپ کی ترتیب خرچ کی یہ تھی، ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہم خرچ بھی کرتے ہیں تو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ذات پر۔ شادی ہو جائے تو میرے بھائیوں چراغاں ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو دعوت کارڈ جو چھپتے ہیں وہ مہنگے مہنگے کارڈ چھپتے ہیں، اور پھر اس میں کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پھگٹ لوگ رہتے ہیں، ان پھگٹ لوگوں کو بلایا جاتا کہ بھئی ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے، آؤ ذرا آپ رائے دو کہ کون کون سی ڈشیں رکھی جائے۔ پھر وہ آتے ہیں، یہ ڈش رکھ لو، یہ ڈش رکھ لو، لامبا بھی رکھ لو، اور گارلک بھی رکھ لو، اور سوکھا بھی رکھ لو، اور گیلا بھی رکھ لو، اور روٹی بھی رکھ لو، اور چاول بھی رکھ لو، یہ ساری چیزیں۔ اور باورچی دلی کا بلا لو، نہیں تو بمبئی میں کرلا میں بہت اچھا ہے اس کو بلا لو۔ اس طرح یہ مشورے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں کھانے کی 50 اقسام ہوتی ہے، اس میں مٹھائیوں کی قسمیں ہوتی ہے، اور اس میں ساری چیزیں۔ یہ ہمارے یہاں کی شادیاں، پھر اس میں جو خرافات ہوتی ہے، پھر ویڈیوگرافیاں ہوتی ہے، بے پردگیاں ہوتی ہے، اور برائیاں ہوتی ہے، اور پھر جو آدمی جس کے یہاں دعوت ولیمہ ہوتی ہے وہ ایک سے کیسا کھانا بنا۔ تو اب چاولوس قسم کے لوگ بولتے ہیں بہت شاندار، سیٹھ صاحب آپ کے یہاں کے جیسا تو آج تک کھانا بنا ہی نہیں کبھی، بہت بھاری کھانا آپ نے بنایا۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے، اس کی چھاتی جو ہے وہ 36 انچ سے 38 انچ کی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا جو نام و نمود کے لیے کھانا کھلائے اس کا کھانا کھاؤ مت، حرام ہے وہ کھانا، اس کے یہاں جاؤ مت، اس کا کھانا کھاؤ مت۔ وہ ریاکاری کے لیے کھلا رہا، اللہ کے لیے نہیں کھلا رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، لیکن کائے کے لیے وہ مختصر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو ولیمے کی سنت یاد رہتی، لیکن رسول اللہ کا ولیمے کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں بکری ذبح کر دی، اس کو بھنوا لیا، اور گوشت کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے صحابہ کرام کو دیتے چلے گئے، لو کھا لو، یہ تمہاری اماں حضرت ام سلمہ کا ولیمہ ہے۔ اس طرح کر دیا، اور ایک جگہ تو یہ کیا کہ اپنے اپنے ڈبے لے کر آؤ، یہ سنت نہیں یاد رہتی۔ بھائی ولیمہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے ڈبے لے کر آؤ، ہمارے گھر پر کھا لو، یہ بھی ولیمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دان یاد رہتے، رشتہ ہو جاتا، آدمی کہتے ہیں آپ کے گھر کا ناپ لینے کے لیے، میجرمنٹ لینے کے لیے آدمی آئے گا، آپ نے بتا دینا ہماری بیٹی کے لیے ہم سارا جہیز کا سامان بھیجنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں کون سا جہیز، کیسا جہیز، کائے کا جہیز، کس نے جہیز بنایا، کیوں جہیز ہے؟ حضرت فاطمہ کو جو دیا گیا وہ نہیں دیتے میرے بھائیوں، نے کولر دیتے ہو، فریج دیتے ہو، ٹی وی دیتے ہو، موبائل دیتے ہو، برتن کے ٹھکرے دیتے ہو، کپڑوں کے جوڑے دیتے ہو، سونے کے ٹکڑے دیتے ہو، یہ ساری چیزیں دیتے ہو۔ وہ پتھر کی چکی نہیں دیتے ہو، گھڑے کے 2 مٹکے نہیں دیتے، کھجوروں کی چھال کا گدا نہیں دیتے، یہ حضرت عائشہ کو دیا گیا تھا۔ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ بنائی گئی تھی۔ امت کے غریب امیر اس انداز کو اختیار کرتے، اپنی شادیوں کو سادہ کرتے۔ امت کے غریبوں کے لیے شادیاں کرنا آسان ہوتی، آج غریبوں کی لڑکیاں جھوپڑیوں جھگیوں کے اندر آہیں بھرتی ہے، جوانی کے ارمانوں کو لے کر سسکیاں بھرتی ہے، اور ایسا ظلم ہوتا ہے جب غریب کے امیر کے گھر میں، امیر کی کوٹھی میں شہنائی بجتی ہے، اس کے دل سے آہوں کا غبار نکلتا ہے جو اللہ کے عرش الہی کو تھر تھرا دیتا ہے۔ ہم کو اس کا خیال نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کیسے شام کا حج تھا، ہمارا حج ہوتا ہے، حاجی صاحب جا رہے، ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ہار مالے چڑھائے جاتے ہیں، فوٹوگرافیاں ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے 10 گاڑیاں بے پردہ پردے دار عورتوں کی اسٹیشن پر جاتی ہے، حاجی صاحب محرم نامحرم سب سے مسافہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو جا رہے ہیں پاپ دھونے کے لیے، اس سے پہلے جتنے چاہے پاپ کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو یہ تعلیم نہیں دی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ارے اللہ کے پاس جا رہا حاجی کیا منہ لے کر جائے گا؟ پرائی عورتوں کو دیکھ رہا، پرائی عورتوں سے مل رہا، تیری رونق روحانیت ختم ہو گئی۔ پرائی عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑی، 40 دن کی عبادت کی تاثیر ختم ہو گئی، دعا کی قبولیت کے آثار ختم ہو گئے، اللہ کی لعنت و فٹکار تیری پیشانی پر مسلط کر دی گئی۔ تو جا رہا حج کرنے، تو کہہ رہا لبیک لبیک لبیک، ارے کھائے گا لبیک، تیرا لبیک صحیح نہیں ہے، تیرے اعمال
صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. حاجیوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے بن کر جاؤ, وہ کہتے نہیں وہاں جا کر بن جائیں گے. جو یہاں نہیں بنا وہاں جا کر کیا بنے گا؟ وہاں منہ کالا لے کر کہے کو جا رہا ہے؟ یہاں سے جا دنیا کے بڑوں کے پاس جاتا, صاف ستھرا ہو کر جاتا, اجلے کپڑے پہن کر جاتا, آئینے کے پاس 10 مرتبہ جا کر پوچھتا میں کیسا دکھ رہا ہوں, بال اس طرح سے کرتا. پھر بیوی کو بلاتا, ذرا میڈم ادھر آؤ, دیکھو اچھا دکھ رہا, یہ لک دیکھو, وہ لک دیکھو, ذرا ایسا دیکھو. سارے اعتبار سے دیکھتا کہ بڑے صاحب نے بلایا, ان کے پاس جا رہا ہوں, آمدار کے پاس جا رہا ہوں, خاندار کے پاس جا رہا ہوں. ارے تو رب العالمین کے پاس جا رہا, امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا, مدینے کی نگری میں جا رہا, اللہ کے گھر پر جا رہا, محبت وہی جہاں نازل ہوا وہاں جا رہا, جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس جگہ تو جا رہا ہے. ایسے حال میں جا رہا, داڑھی صفا چٹ ہے, تیرے اندر وہ کوئی روحانیت نہیں ہے, گناہوں کی تومار لے کر جا رہا, پہلے سے توبہ نہیں کرتا, انابت نہیں کرتا, اس طرح جا رہا. اللہ کے نبی نے دعا حج کیا, کیسا حج کیا, کیا شاندار حج کیا. میرے بھائیوں ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں تو ایک تو کرتے نہیں, اور کر لیتے ہیں تو میں نے دیکھا اپنے شہر میں نماز ہو گئی تو لوگ اس طرح کرتے. میں نے ایک سے پوچھا, میں نے یہ کیا ہے؟ تو بولے توبہ ہے. میں نے یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ نئی اسٹائل کی توبہ ہے, یہ توبہ نہیں ہے میرے راجا, اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ نام ہے زندگی کے غلط رخ کو اختیار کرنے کے بعد پلٹ کر آ جانے کا نام توبہ ہے. مالک بہک گیا تھا, مالک غلط راستوں پر چل پڑا تھا, آپ کی عنایتوں سے دور ہو گیا تھا, آپ کی نافرمانیوں کی راہوں پر چل پڑا تھا. میں بھول گیا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم, قیامت کے دن اعلان ہوگا, بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ لوں والو, یہ چاوندرا کے 100 جوڑی کارخانے میرے, یہ فلانی زمین میری, یہ بنگلہ میرا, یہ بلڈنگ میری. کل جواب دینا اللہ کو, کل معلوم پڑے گا جب اللہ کو جواب دو گے. جب آواز لگی لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے, ساروں کے طوطی جو ہے نا اڑ جائیں گے, پنچھی اڑ جائیں گے, ہوا باختہ ہوں گے, اور آواز آئے گی للہ الواحد القہار, ایک غلبے والے اللہ کی, ایک غلبے والے اللہ کی بادشاہت, ایک غلبے والے اللہ کی, للہ الواحد القہار. اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ یاد نہیں آتا. سفر میں جاتے ہو بیوی یاد آتی ہے, حالوں میں ابھی امریکہ میں ہوں, حالوں میں ابھی پیرس میں ہوں, حالوں میں ابھی دلی میں ہوں, حالوں ابھی میں تامہ گھاٹا پر ہوں. ہر وقت فون کرتا, 5-5 10-10 منٹ کے بعد فون کرتا, کیسے چھینک تو نہیں آئی تھی, ہر چیز پوچھتا ہے. اللہ کو یاد کرتا, بیوی کو نہیں بھولتا. اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے, اللہ کو یاد کرانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے؟ قرآن نے شہادت دی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یاد کرتے تھے. صحابہ کی صفت بیان کی, نبی کا عکس صحابہ تھے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے بدلتے. ہم تو بیٹھے تو اللہ یاد نہیں, کھڑے تو اللہ یاد نہیں, سو رہے تو اللہ یاد نہیں, کاروبار میں جا رہے تو اللہ یاد نہیں, کہیں بھی تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, پہلو بدلتے بدلتے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. کیسے تھے وہ اللہ کے بندے؟ نبی کو دیکھا, ہمارے نبی اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے. سنو, ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا سنا, ہاں بیٹے بائے بائے ٹاٹا, بیٹے انکل کو ٹاٹا کر دو, بائے ٹاٹا, بائے ٹاٹا. ہمارا بائے ٹاٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کو یاد کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ کو یاد کیا. اٹھے تو دعا کر رہے, سو رہے تو دعا کر رہے, اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ تیرے نام سے مرتا, تیرے نام سے زندہ ہوتا. اور اللہ کے رسول اٹھ رہے تو دعا کر رہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تو دعا کر رہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکل رہے تو دعا کر رہے, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. کھانا کھا رہے تو بسم اللہ علی برکت اللہ. کھانا ہو گیا تو پھر دعا کر رہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جا رہے تو دعا کر رہے, گھر میں داخل ہو رہے تو دعا کر رہے, مسجد میں داخل ہو رہے تو دعا کر رہے, مسجد سے نکل رہے تو دعا کر رہے, مل رہے تو یغفر اللہ لنا ولکم کر رہے. ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے, کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. ہر وقت اللہ 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 اللہ.
قرآن نے بھی کہا اللہ کو یاد کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے دعوت کی مصروفیت سے فارغ ہو جائیں، إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ رہا کیجئے اور اللہ کو یاد کرتے رہا کیجئے۔ کوئی گھڑی نبی کی یاد اللہ سے غافل نہیں، امت کو اللہ کی یاد نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے، اٹھتے بیٹھتے مختلف تسبیحات، مختلف اذکار صبح شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی۔ امت اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کیا اور ایسا صاف ستھرا لین دین کیا، وقت بہت کم ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، ان کو امانیں دی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ انفاق اور خرچ کا اور ساری چیزوں کا ایسا معاملہ کیا کہ اس کی نظیر اور مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسی پاکیزہ پاک زندگی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنا لینے دینے ہر ایک میں بے مثال بے مثل زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اب بتاؤ ہماری زندگی کس کی؟ کیوں ہم زلفیں نہیں رکھتے؟ کیوں ہم زلفیں نہیں رکھتے؟ داڑیاں کیوں نہیں رکھتے؟ مسجدوں میں پہلے کیوں نہیں آتے؟ راشن کی دکانوں پر پہلے جاتے ہو، مسجدوں میں نہیں آتے، سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے، سنت کے مطابق راستوں سے نہیں چلتے، راستوں کے ایک طرف سے نہیں چلتے، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹاتے، غریبوں محتاجوں کی مدد نہیں کرتے، بیواؤں کے کام نہیں کرتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھتے، ضرورت مند کی ضرورت کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے مدینے کی کوئی بیوہ مجھے آواز دے دے اپنے گھر کے پاس اپنے قریب پائے گی، میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں اسی بھیونڈی کے اندر مل جائیں گے جن کا کوئی پرسانی حال نہیں، بیماروں سے زخم ان کے سڑے ہوئے ہیں، کیڑے اس میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی مسیحائی و چارہ سازی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون کام کرے گا؟ یہ کرنے امت کو تھے۔ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیتے اور ڈھال لیتے تو میرے بھائیوں، یہاں کے مرد یہاں کی عورتیں اگر وہ ہو جاتی رسول اللہ کے اس پہ کامل کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کا نظام بدل جاتا۔ دنیا کو ایسی پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے کہ وہ اس زندگی کو دیکھنا چاہتی ہے جس زندگی کے اندر حیا ہو، غیرت ہو، حمیت ہو، پاک دامنی ہو، عفت ہو، عصمت کی حفاظت ہو، حیاؤں میں نگاہوں میں حیا ہو، اللہ کا تقوی اور خوف ہو، نمازیں جاندار ہو۔ ہماری نمازوں میں یورپ کے عیسائیوں کو عیسیٰ و موسیٰ نظر آتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہماری نمازیں بن جائیں۔ آج تو ہماری اذانوں کا معاملہ یہ ہے، میں نے شاید ابھی کسی جلسے میں کہا تھا کہ ایک مسجد سے میرے بچپن کا واقعہ ہے، میں بھوپال میں پڑھتا تھا تو اذان ہو رہی تھی عشاء کی، تو ایک مجذوب آدمی جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ کہتے جا رہے وہ منافق مومن کی اذان تھی کہ منافق مسجد میں آیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں آیا کرتے تھے، یہ منافق کی اذان ہے کہ مومن بھی مسجد میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اذانوں کی تاثیر ختم ہو گئی ہمارے، ہم اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت کے نعرے جب صحابہ کہتے تو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا، ان کے کنگورے گر جایا کرتے تھے، ان پر ہیبت طاری ہوتی۔ ایران کے بہادر، ایران کے پہلوان دنیا میں ہمیشہ ضرب البصر رہے ہیں، ایران کے پہلوان گھبرایا جایا کرتے تھے اور دیو آمدن کہہ کر بھاگ گئے، جس کو علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ شان تھی ان کی، باطل ان سے تھراتا تھا، آج ہم باطل سے تھراتے ہیں، آج باطل ہم پر غالب۔ آج ہماری حیثیت مجبوروں کی ہے، ہم کاسے گدائی لے کر لوگوں کے سامنے پھر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ کون حل کرے گا؟ کل بھی ایک پروگرام تھا صلاح الدین ایوبی میں، وہاں پر لوگ کہنے لگے کہ ہم الیکشن آ رہا ہے، ہم اس بات کا لوگوں کے سامنے مطالبہ رکھیں کہ ہمارے مسائل کو کون حل کرے گا۔ ارے تم لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے، تمہارے کون مسئلے حل کرے گا؟ تمہارے مسئلے صرف اللہ حل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سے مدد طلب کرو، تم ایمان والے بنو، نمازیں بناؤ، ذکر بناؤ، عبادت بناؤ، زندگی بناؤ، پاکیزگی بناؤ، حیا بناؤ، غیرت بناؤ، حمیت بناؤ، تقوی بناؤ، طاعت بناؤ، خلوص بناؤ، صدق بناؤ، وفا بناؤ، ایمانداری بناؤ، اخلاق بناؤ، ایثار بناؤ، للہیت بناؤ، روزے بناؤ، زکات بناؤ، حج بناؤ، قربانی بناؤ۔ پھر دیکھو شان عظیمت مسلمانوں کی، دنیا معتقد بنے گی، قدموں میں آ کر گرے گی کہ نہیں تم ہمارے مسئلے تم حل کرو،
صحابہ اونٹوں کے چرانے والے دنیا کے مسئلے حل کرنے لگے، آج ہم دنیا کی امامت کرنے والے میرے بھائیوں بے قیمت ہو گئے۔ وہ جو بے قیمت لوگ تھے باقیمت بنے، ہم باقیمت تھے۔ صحابہ اسلام کے آنے سے پہلے بے قیمت تھے، دنیا کی کوئی حکمرانی اور حکومت ان پر اپنی حکمرانی اور حکومت کو انسلٹ اور توہین سمجھا کرتی تھی، لیکن جب حلقہ غلامی میں آئے رسول اللہ کی ایسے باقیمت بنے کہ جدھر چلے گئے ہواؤں کے رخ بدل گئے، زندگیوں کی رخ بدل گئی اور دھارے بدل دیے انہوں نے، دریاؤں کے رخ موڑ دیے انہوں نے، دشت و جبل کو چیر کر اور پھاڑ کر رکھ دیا، قیروان و غرناطہ کو انہوں نے فتح کر لیا، یورپ میں ان کی فوجیں دوڑنے لگی۔ جب لالٹر جبل طارق پر کھڑے رہ کر صحابہ کے غلام طارق بن زیاد نے کہا تھا اس کے آگے بھی ہماری کمندیں ہیں اور ہمارے گھوڑوں پر ہماری مشقیں کسی ہوئی ہے، ہم وہاں بھی دوڑ لگا دیں گے، انہوں نے دریا نہیں چھوڑے۔ آج تم گھروں میں سمٹ کر رہے، تم کیا تھے، تم کیا ہو گئے، تم خود طوفان تھے، تم لوگ آستین لوگوں کے گریبان سے کھیلا کرتے تھے، آج تمہاری دستار و کلا سے دنیا کھیل رہی ہے، تم بے وزن ہو گئے، بے قیمت ہو گئے۔ کیوں بے وزن ہو گئے؟ اس کو علامہ اقبال نے کہا۔ بس اتنا آخری شعر سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ شب پیش خدا بگرستم زار، شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانہ چرا مقہور و خورن، ندا آمد نمی دانی کے قوم، دل دارن تو محبوب ندارن۔ میں ایک روز اللہ کے حضور زار زار رویا کہ اللہ یہ قوم کیوں ذلیل اور خوار ہے؟ آواز آئی یہ دل رکھتی ہے، دل میں محبوب نہیں رکھتی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایماندار بن جاؤ گے۔ نہ پھر ہم کو منڈل کمیشن کی سفارشات کی ضرورت، نہ محمود الرحمان کمیٹی کو بھی ہم جوتوں کی نوک پر رکھ دیں گے، نہ ہم کو سچر کمیٹی کی سفارشات کی ضرورت ہے۔ ہم تقدیر لکھیں گے دنیا کی، جب غلام بن جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔